أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین. چھٹا پارہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 153 153 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے. یہودی نبی کریم علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے. ایک مطالبہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک لکھی لکھائی کتاب لے کر تشریف لائے تھے، آپ بھی اسی طرح ایک کتاب ہمیں دیں، تب ہم آپ کو مانیں گے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب ان کے مطالبات کی طرف آپ بالکل توجہ نہ دیجیے.
کیونکہ ان کا ماضی ان کے کردار کا آئینہ دار ہے۔ ماضی میں جناب موسیٰ کے زمانے میں یہ اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں، صرف کتاب کا ہی نہیں، اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ وہ کیا کہ ہم اتنی دیر تک آپ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم سیدھا سیدھا اللہ کا دیدار نہیں کر لیتے۔ جب تک ہم دیدار خدا نہیں کریں گے اتنی دیر تک اے موسیٰ ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ یہ مطالبہ کتاب کے لانے سے بڑا مطالبہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ ایک بجلی چمکی، کڑک آئی، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مر گئے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے فضل سے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کو زندہ کیا۔ وہ دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ وہ جو 70 آدمی پیچھے بیان ہو چکا ہے، وہ 70 آدمی جنہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ سارے مر گئے تھے۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ اب اگر یہ یہاں سے واپس نہ گئے، میری قوم تو ویسے ہی کپتی قوم ہے، وہ مجھ پر الزام لگائے گی موسیٰ تم نے کسی بہانے ان کو مار دیا ہے، یا اللہ مہربانی کر۔ تو دعائے موسیٰ کی وجہ سے ان کو زندہ کیا گیا۔ پھر موسیٰ یہ اتنے بد نیت اور بد طینت ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سمندر پھٹ گیا، 12 رستے بن گئے۔ 12 قبیلوں کی وجہ سے 12 موٹر وے بن گئے۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا رستہ چنا اور سمندر کراس کر لیا۔ پھر انہوں نے دیکھا خود کہ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت انہی رستوں پر آ رہا ہے۔ جب سارا لشکر فرعون کا ان رستوں پر چڑھ گیا تو ہم نے موسیٰ تمہیں کہا تھا کہ مار سوٹا سمندر پر، آپ نے سوٹا مارا تھا تو سارا پانی مل گیا اور ان کے سامنے فرعون غرق ہوا۔ یہ ساری چیزیں سچا ایمان لانے کے لیے کافی تھیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانے۔ موسیٰ تم مائے کوہ طور پر تو انہوں نے بعد میں بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ کتنا بڑا انہوں نے جرم کیا تھا، لیکن ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ ایک تورات ہے، اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ تو
اس وقت چاہیے تو یہ تھا، یہ کہتے ہم سچے دل سے عمل کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نا یا اللہ، جڑا سوکھا سوکھا کم میں وہ کران گے، اوکھا کم ساڑے کو نہیں ہوندا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے ان کو منوانے کے لیے طور پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھیڑا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اور جس طرح یہ تمبو نہیں ہوتا صاحبان، اس طرح ان کے سروں کے اوپر آن معلق ہوا۔ ہم نے کہا تھا مانو تورات کو، پوری سختی سے اس کے احکامات پر عمل کرو، وگرنہ یہ طور پہاڑ تم پر گرا کر تمہیں پیس کر رکھ دے گے۔ اور یہ اتنے بدنیت ہیں کہ ہم نے کہا تھا چلو مانو اور اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ انہوں نے سجدہ کیا پہاڑ کے ڈر سے کہ کہیں ہمارے اوپر گر کر ہمارا کچومر نہ نکال دے۔ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ایسے، ناک بھی رکھنا، ماتھا بھی رکھنا، اور ماتھا درمیان میں رکھنا، بالکل زمین پر۔ انہوں نے سجدہ کیسے کیا؟ بائیں ابرو پر، اور دائیں آنکھ سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے ڈگیا کہ نہیں ڈگیا۔ آج بھی یہودی سجدہ کرتے ہیں تو بائیں ابرو پر، آج بھی ان کا سجدہ ہماری طرح نہیں ہوتا، تھوڑا سا نا ترچھا۔ فرماتے ہیں ان کے کرتوت یہ تھے۔ ہم نے کہا تھا شہر میں داخل ہونا ہے، اور تم نے معافی مانگتے ہوئے جانا ہے، ہتا ہتا ہتا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ گناہ معاف کر دے۔ معافی مانگتے ہوئے جانا ہے، لیکن پھر ان کی دلی خباثت، انہوں نے ہتا کی جگہ کہنا شروع کر دیا ہنتا ہنتا، کنک 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 کنک۔ یہ گندم مانگتے ہوئے گئے، ہتا ہتا یہ کہتے ہوئے گئے۔ انہوں نے یہاں بھی نافرمانی کی۔ پھر ہم نے ان پر پابندی لگائی تھی کہ دیکھو یہ یوم سبت، ہفتہ کا دن تمہارے لیے مقدس ہے، تم نے اس دن کوئی بزنس نہیں کرنا، تم نے کوئی شکار نہیں کرنا۔ یہ ہم نے ان پر پابندی لگائی تھی۔ پھر ہم نے ان کو آزمایا کہ ہفتہ کا دن جب جمعہ گزر جاتا، ہفتہ کی رات آتی، تو ہفتہ کا دن گزرنے تک ڈھیر ساری مچھلیاں منہ اوپر کر کے نا پانی کے یوں یوں کرتی رہتی تھی، اسی آ گئیاں پڑھ کے بخاؤ سانو۔ تو انہوں نے ہفتے کے دن کا بھی مذاق اڑایا۔ سمندر کے کنارے انہوں نے بڑے بڑے حوض بنا لیے، اور یہ جو ڈھکن ہوتا ہے نا، جس طرح گٹر کا ڈھکن، موگے کا ڈھکن، اس طرح کے ڈھکن لگا دیے
وہ سمندر کے کنارے پر تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ جو ہی جمعہ کا دن گزرنے والا ہوتا، ہفتہ کی شب سے تھوڑی دیر پہلے یہ ڈھکن نکال دیتے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ جتنی مچھلیاں ہوتی تھیں وہ ساری اندر، اور انہوں نے ان موگوں کے ساتھ ساتھ جال لگائے ہوئے تھے، پانی گزر جائے مچھلی پھنس جائے۔ یہ ہفتہ کے دن کا مذاق انہوں نے اڑایا۔ محبوب ان کی کس بات کا اعتبار ہے؟ آج یہ مطالبہ، کل دوسرا مطالبہ، پرسوں تیسرا مطالبہ، پھر ترسوں تیسرا چوتھا مطالبہ۔ یہ بدنیت ہیں، ان کی بات کا اعتبار مت کرو، ان کے مطالبات پر کان مت دھرو، انہوں نے نہیں ماننا سوائے چند ایک کے۔ یہ اب یہودیوں کی خباثتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب ان کا طریقہ یہ رہا ہے، انہوں نے ہم سے جو بھی معاہدہ کیا، جو بھی میثاق کیا، ایک ایک کر کے انہوں نے توڑا، کوئی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کیا کہ ہم نے جناب موسیٰ کے بعد متواتر کئی نبی بھیجے، اور انہوں نے ان میں سے بعض کو جان بوجھ کر قتل کر دیا۔ یہ نیک فطرت نہیں ہے، یہ بد فطرت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے جرائم گنوا رہا ہے۔ پھر یہ بڑے دھڑلے سے کہتے تھے، اوے نبیوں، تمہاری تعلیم ہمارے دلوں پر ذرا اثر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے، غلاف۔ وہ تمہاری باتوں کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہونے دیتے۔ یہ بھی ان کا جرم تھا۔ محبوب ان سے خیر کی توقع نہ رکھو۔ اللہ فرماتا ہے یہ غلاف کیا ہونے ہیں ان کے دلوں کے اوپر؟ ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اسے کہتے ہیں مہر جباریت۔ کرتوت ان کے ہیں، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ دیکھیں، کوئی آدمی ہو، لڑکا ہو، شرارتیں کرے، ڈاکے مارے، چوریاں کرے، چوریوں کے بعد کاؤنٹر مقابلے میں مارا جائے تو ماں کیا کہتی ہے؟ ہائے ہوئے میں تینوں ایس دن واسطے جمیا سی۔ انہیں جمیا ایس دن واسطے نہیں سی، اپنے کرتوتاں دی وجہ نہ لیتے پہنچے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان پر مہر لگائی ہے۔ یہ اللہ کی مہر ہے، غلاف ولاف کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے اللہ کے ایک نبی کا انکار کیا، کئیوں کو قتل کیا، اور ہمارے پیارے نبی تھے جناب عیسیٰ ابن مریم، ان کا انکار کر دیا۔ صرف انکار ہی نہیں، انہوں نے جناب عیسیٰ کی امی جان
حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ بہتان کیا ہے؟ کہ یہ زناکار ہیں، مزنیہ ہیں، اور یہ جو ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا یہ حلالی نہیں، یہ حرامی ہے۔ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا، حضرت مریم پر الزام دھر دیا۔ ایک ان کا یہ جرم، پھر ان کا ایک اور جرم ہے کہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو سولی دینے کی، صلیب چڑھانے کی سازش کی۔ صلیب تو نہیں چڑھا سکے، اللہ نے معاملہ ہی مشتبہ کر دیا ان پر۔ ایک بندہ جناب عیسیٰ کی شکل کا بنا دیا گیا، چہرہ جناب عیسیٰ کا، باقی دھڑ اس کا اپنا، اور اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا، لیکن یہ چیختے رہے، چلاتے رہے کہ نہیں، ہم نے سولی دے دیا، سولی دے دی ہے۔ اس کفر کی وجہ سے بھی، اس بکواس کی وجہ سے بھی ان پر اللہ کا قہر ٹوٹا ہے، اللہ کا قہر ان پر آیا ہے، ان کے ان ظلموں کی وجہ سے۔ یہ خلاصہ ہے آج کے اس سبق کا۔ اب اس کا ترجمہ دھیان سے سن لیجئے۔ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ آسمان سے ان پر کوئی کتاب نازل فرماؤ۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، بے شک یہ موسیٰ سے اس سے بڑا سوال بھی کر چکے ہیں، اس سے بڑا سوال۔ فقالوا ارنا اللہ جہرہ، انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ صاف صاف دکھا دو، دیدار کراؤ ہمیں اللہ کا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، ان کے اس ناجائز مطالبہ کی وجہ سے ان کو کڑک نے آ لیا تھا۔ بجلی چمکی، کڑک آئی، اور وہ سارے کے سارے مر گئے تھے۔ پہلے اس پارے میں ہے، پھر ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ان کے پاس معجزات آ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، پھر بھی آخر ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کو سزا ملی، قتل ہوئے، پھر ہم نے معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے جناب موسیٰ کو بڑی زبردست سلطنت عطا فرمائی تھی، بڑی قوت والی سلطنت تھی۔ پس رعایا کے اکثر لوگ گڑبڑ تھے، وگرنہ ان کی سلطنت بڑی مضبوط تھی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان کے اوپر طور بلند کر دیا تھا، طور پہاڑ۔ بِمِیثَاقِهِمْ، ان کے عہد کی وجہ سے،
اوے وعدہ پورا کرو نہیں تو گرا تمہارے اوپر۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو کہا تھا، ادخلوا الباب سجدا، اس دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے یا جھکتے ہوئے گزر جاؤ۔ پہلے پارے میں ہے ہم نے کہا تھا دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے گزر جاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور معافی مانگتے ہوئے جاؤ۔ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو احسان والے ہیں ان کو ہم اور بھی عطا کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے آدمی معافی مانگتے ہوئے گزر جائے تو اللہ بہشتی بنا دیتا ہے۔ ایک دروازہ ہے اس شہر بیت المقدس کا، اور ایک دروازہ ہے شہر مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا شہر، میرے نبی کریم علیہ السلام کا مدینہ منورہ۔ جو وہاں آ جائے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ یہ تو حدیث شریف بھی ہے نا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اور جس نے میری قبر انور کی زیارت کی، اور ایک شرط تو ساتھ ہے نا، مومن بن کے۔ کیا بن کے؟ مومن بن کے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو ہماری قبر انور کی زیارت کرے گا قیامت کے دن میں مصطفیٰ بازو سے پکڑ کر جنت لے جاؤں گا۔ اے مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت ادب کے ساتھ کی، ادب کے ساتھ کی۔ اسی طرح حدیث شریف تو کوئی نہیں ہے، ایک نیک آدمی کی بات ہے، ولی کی بات ہے، خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء، محبوب الہی، ان کی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے خواب دیکھی کہ نبی کریم علیہ السلام، یہ جو پاک پتن شریف میں دروازہ ہے نا، اس پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ بھی بہشتی بن جائے گا۔ تو قرآن سے اصل تو ملتی ہے نا، اور منہ پھٹ کر کے نا، منہ پھاڑ کے نہ نہیں کر دینی چاہیے۔ دیکھیے یہ بھی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، تو اللہ اگر کسی اپنے پیارے کو دیتا ہے تو دے، ہم تو رحمت کی امید لے کر وہاں جاتے ہیں نا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے انہیں کہا کہ ہفتہ کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت گاڑا، بہت پکا وعدہ لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے،
وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو بے گناہ قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو غلاف کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو مہر لگ گئی ہے نا، تو سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے کفر کی وجہ سے اور انہوں نے حضرت سیدہ مریم پر جو بہت بڑا بہتان باندھا ہے اس کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس کلیم کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا وَمَا قَتَلُوهُ، اور نہیں انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے عیسیٰ کو سولی بھی نہیں دیا، صلیب نہیں چڑھایا۔ اور یہ قادیانی اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ مار مار کے صلیب پر تو چڑھا دیا گیا تھا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ما صلبوہ، صلیب پر تو چڑھا ہی نہیں گئے۔ اب قرآن کی مانیں گے یا عیسائیوں اور قادیانیوں کی مانیں گے؟ قرآن کی مانیں گے۔ یا اللہ پھر ہوا کیا تھا؟ فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہاں معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جو لوگ جناب عیسیٰ کے بارے اختلاف کر رہے ہیں وہ ان کی طرف سے شک میں ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں پتہ کچھ نہیں، صرف اٹکل لگا رہے ہیں، اٹکل۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور انہوں نے پکی بات ہے جناب عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ کس کو قتل نہیں کیا؟ بولو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کس چیز کو قتل نہیں کیا؟ ان کی باڈی کو، ان کے جسم کو۔ روح قتل نہیں ہوتی، قتل کون سی چیز ہوتی ہے؟ جسم۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، پکی بات ہے انہوں نے جناب عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اچھا بھی اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تو اللہ ہے کدھر؟ کدھر اٹھایا؟ اللہ تو ہر جگہ ہی ہے نا، اللہ کی کوئی خاص سمت تو نہیں ہے نا، کہ ہے کوئی خاص سمت؟
ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ہر جگہ وہی ہے، تو کس طرف اٹھایا؟ ہے ہر جگہ، لیکن اس کی ایک شان ہے کہ وہ علواً کبیرہ، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اس لیے جب تم دعا مانگتے ہو تو ہاتھ کدھر کرتے ہو؟ کیوں؟ ادھر نہیں ہے ادھر کرو، ادھر نہیں ہے ادھر کرو، نیچے نہیں ہے نیچے کرو، نہیں، کدھر کرتے ہو؟ کیوں؟ وہ بلند ہے نا، اس کی بلندی کی وجہ سے ہاتھ اوپر کیے جاتے ہیں۔ وہ نبی کریم علیہ السلام جب قبلہ تبدیل ہوا تھا، نماز میں تھے، تو سرکار نے اپنا چہرہ انور کدھر کیا تھا؟ کیوں ادھر کیوں نہیں کیا؟ ادھر کیوں نہیں کیا؟ سامنے کیوں نہیں رکھا؟ ہر جگہ ہے اللہ، لیکن پھر بھی کدھر کیا؟ کیوں؟ بلند ہے نا، اس لیے آسمان کی طرف، اسی کی طرف جانا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو اپنی طرف یعنی اپنے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، سنتیں ادا کرنے